بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ بات ہو رہی ہے ایک سیریز کے تعلق سے۔ سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا جمعہ کے دن، جمعہ کو پہلا پروگرام پیش کیا طلاق موضوع، کل دوسرا پروگرام پیش کیا گیا اور آج ہم انشاءاللہ تیسرا پروگرام طلاق کے موضوع پر پیش کریں گے۔ ساتھ ہمارے ہیں جید علماء ہمارے عہد کے۔ خواتین و حضرات، محرک کیا ہے اس پروگرام کا؟ آپ لوگوں کے ٹیلی فونز، آپ کی ای میلز، آپ کے ایس ایم ایس کہ طلاق کے حوالے سے ایک بہت ہی عالمانہ پروگرام پیش کیا جائے۔ بہت سارے ابہام، بہت سارے کنفیوژنز معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور وہ ان ابہاموں کو دور کرتے ہیں ہمارے ذہنوں سے۔ خواتین و حضرات، پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ طلاق کا کیوں یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان معاشروں میں تو طلاق کا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک طلاق کی یہ شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ خواتین و حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب اور مفتی فضل سبحان صاحب نے پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بتائیں بنیادیں کہ رحمان کیا چاہتا ہے، شیطان کیا چاہتا ہے۔ رحمان گھروں کو بسانا چاہتا ہے اور شیطان توڑنا چاہتا ہے۔ بہت ساری گفتگو اس تعلق سے ہو بھی چکی ہے۔ ایک جو روایت بار بار آتی ہے وہ یہ کہ شیطان کا وہ چیلا جو آ کر شیطان سے یہ کہتا ہے، بتاتا ہے اپنی کارگزاری کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان خلیج پیدا کر دی، دیوار کھڑی کر دی، تو شیطان اپنے اس چیلے کو بلاتا ہے، گلے سے لگاتا ہے اور دیگر اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صحیح کام اس نے کیا۔ یہ شیطانی کام ہے جسے ہم طلاق کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کل بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم آگے بات لے کے چلیں گے۔ کل ہم نے بات کی کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، بتایا ہمارے علماء حضرات نے کہ ہاں ہو جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، کل یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ طلاق کو ناپسندیدہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ طلاق کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں اور لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے۔ آج معاشرے میں کیا معاملات چل رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں، جذبات میں آتے ہیں، عدم برداشت ہے، اور خواتین و حضرات بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً مرد اپنا حق استعمال کرتا ہوا، جو کہ حق اسے قرآن دے رہا ہے کہ طلاق صرف مرد دے سکتا ہے، عورت خلا لے گی۔ یہ بھی بات ہو چکی ہے کل کے پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، بات یہ رکھیں گے سامنے کہ کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ طلاق دینے کے کچھ آداب ہیں جو قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں۔ کیا ہم ان آداب پر عمل کر رہے ہیں؟ کچھ پری ریکوزٹس ہیں۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ قاری صاحب، آپ کی طرف۔ بہت شکریہ انیق صاحب۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راؤ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو 2 دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا باطریق شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور خدا کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الطلاق سے بیان کی جا رہی ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور مجھے خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ سختی اور بد مزاجی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دوسری جگہ چلی جائیں۔ راؤ صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، موضوع طلاق، اس سیریز کا آخری پروگرام، تیسرا پروگرام، تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ وہی جید علماء جو کل بھی ہمارے ساتھ تھے، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ پیام صبح میں ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں۔ محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب میں آپ کو بتاؤں گا، آج کا سوال رکھوں گا، اور ایک پیکج تیار کیا ہے ہماری ٹیم نے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ قرآن کریم میں ام القری کس شہر کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم میں ام القری کس شہر کو کہا گیا ہے؟ صحیح جواب مکہ مکرمہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات پیغمبروں کی طرف بھیجی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 3 آپشنز، وحی، کشف یا مبشرات۔ خواتین و حضرات، صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں
02134528061 02134527009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں، پہلا آج کے پروگرام کا ایک پیکج جو تیار کیا ہے ہماری ٹیم نے، ملاحظہ فرمائیے۔ میاں بیوی کے درمیان روایتی جھگڑوں اور اختلافات کی نوعیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب نوبت طلاق یا علیحدگی تک آ پہنچی ہے۔ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہمارے جیسے ترقی پذیر معاشرے کے لیے کہیں زیادہ تباکن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت کے لیے والدین اور خاندان سب سے مؤثر اور قابل اعتبار ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر بچوں کے بچپن میں ہی ماں باپ میں طلاق ہو جائے تو پھر بچوں کی نفسیات بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور نفسیات میں بہت ساری گرہیں پڑ جاتی ہیں طلاق کی وجہ سے۔ لہٰذا جو وہ گرہیں ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے کردار میں بہت زیادہ جھلکتی ہیں بڑے ہو کے۔ معاشی ناہمواری، تعلیمی نظام کی بدحالی اور ریاستی اداروں کے انحطاط کی موجودہ صورتحال میں خاندانوں کا بکھرنا اور زیادہ تشویشناک امر ہے۔ بدقسمتی سے برداشت کم ہو گئی۔ آج کے بچوں کو یا نوجوانوں کو آپ دیکھیں، ہم بہت سی چیزیں دیتے ہیں لیکن تعلیم کے ساتھ ان کو وہ تربیت نہیں دیتے کہ ان میں برداشت پیدا ہو۔ ایک زمانہ تھا جب برصغیر کے لگ بھگ تمام معاشروں میں میاں بیوی میں بدترین اختلافات کی صورت میں بھی علیحدگی کا تصور مشکل ہوا کرتا تھا۔ طلاق کے امکانات بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاندان اور متعلقہ حلقوں کے بزرگ اور بااثر افراد ان معاملات میں مداخلت کر کے خاندان کو جڑنے سے بچا لیا کرتے تھے اور زیادہ تر حالات میں معاملہ میاں بیوی کے درمیان بگڑ کر تھم جایا کرتا تھا۔ چونکہ پہلے کے زمانے میں لوگ گھر والے پسند کر کے لاتے تھے، وہ شادیاں کرتے تھے، وہ رسپانسبلٹی لیتے تھے، تو پھر بہت سارے جھگڑے جو ہوتے تھے وہ وہیں کے وہیں اندر گھر کے سالو ہو جاتے تھے۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ اختلافات کی نوعیت اگر روایتی بھی ہو تو ان میں شدت اور اثرات کہیں زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پسند کی شادیوں کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ پسند کی شادیوں کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز لڑکی کی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں وہاں سیکریفائزز اتنی نہیں ہو پاتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خوشحال اور نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندانوں میں طلاق کے مقابلے میں خلا کی شرح کہیں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں 100% درست اعداد و شمار کا حصول یقیناً ایک کٹھن مرحلہ ہے، لیکن طلاق، خلا اور قانونی علیحدگی سے متعلق مقدمات سے تعلق رکھنے والے وکلاء، قانونی ماہرین، نفسیاتی ماہرین، یونین کاؤنسلز اور محلہ کمیٹیوں جیسے اداروں سے جڑے لوگوں سے بات کے دوران اس صورتحال کے واضح شواہد مل جاتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات بلا شبہ بہت واضح اور قدرے مشترک ہیں۔ آزادی نسواں ان میں سے ایک ہے۔ آزادی نسواں قطعاً بری نہیں ہے، لیکن آزادی نسواں کو کس طرح سمجھا جا رہا ہے اور کس طرح اس کانسیپٹ کو کنسیو کیا جا رہا ہے، یہ چیز طلاق کا ہے۔ آزادی نسواں کی بہتر صورتحال یقیناً معاشرے پر بہتر اثر ڈال سکتی ہے۔ گویا اس بات کی کھوج ضروری ہے کہ حقوق نسواں کا مثبت فلسفہ شادی کو برقرار رکھنے سے کیوں قاصر ہے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ طلاق یا علیحدگی کی شرح ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ ہے۔ کیا شادی کو بچانے کے لیے معاشروں کو ترقی سے روک دیا جائے یا معاشروں کی ترقی کی خاطر شادی اور خاندان کے تصورات کو قصہ پارینہ بننے دیا جائے؟ دنیا میں 80% طلاقیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جسے امریکہ میں 70-80%، یعنی اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے 80 شادیوں کا انجام جو وہ طلاق پہ ہوتا ہے۔ اگر آج بھی کوئی ترقی یافتہ معاشرہ میاں بیوی کے مقدس رشتے کی حفاظت کرنے میں طریقے تلاش کر لے تو شاید یہ جدید دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ محترم خواتین و حضرات، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھیے کتنی اہم باتیں، کتنے اہم نکات سامنے آئے۔ ماہر سماجیات نے یہ ایک اہم بات بتائی ہمیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ترقی کہتے ہیں اسے؟ یہ معاشرہ ہے انسانی معاشرہ۔ انسانی معاشرہ ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے انسانی جذبات پر۔ مشینوں سے، پلوں سے، بلڈنگ سے معاشرے نہیں بنتے۔ اگر انسان کو سکون حاصل نہیں ہے تو پھر کیا اس کو مل گیا اور کیا اس نے کما لیا؟ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں
मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से। मुफ्ती साहब, एक बार फिर शुक्रगुजार आप दोनों हजरात का कि आप तशरीफ लाए। कल जहां बात रुकी थी हम वहीं से बात आगे लेके चलते हैं। एक बहुत अहम सवाल ये कि तलाक का सही तरीका क्या है। मैं चाहता हूं कि यहां से बात शुरू करें, क्योंकि हमारे माशरों में, जैसे कि आप लोग ज्यादा जानते हैं हमसे, क्योंकि कैसेस आते हैं आपके पास तवातुर के साथ, गलती हो गई मुझसे, गुस्से में आ गया मैं, और मैंने एक नशिश की तलाकें देनी है, 3-4 तलाकें गुस्से से हो गई। तलाक का जो अहसन तरीका है, जो दीन हमें तालीम करता है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल का जवाब देने से पहले तमहीद में जो आपने बात फरमाई कि शैतान मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक चाहता है, और कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल पर इब्तिला के तौर पर जादू सिखाने के लिए जो हारूत और मारूत नाजिल किए गए थे, तो वो क्या जादू सिखाते थे? फरमाया कि मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिह, कि जिसके नतीजे में मियाँ और बीवी में जुदाई हो जाए। इससे मालूम होता है कि ये आफत तो बहुत पहले से चली आ रही है। वो तमाम आमिल के जो तफरीक के लिए अमलियात करते हैं, तावीज़ देते हैं, वो हारूती और मारूती हैं, वो तो मुहम्मदी नहीं हो सकते, और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती और मुत्तबे किसी तौर पर भी नहीं कहला सकते। आपने जो फरमाया, जो तलाक का सही तरीन तरीक़ा जब नागुज़ीर हो जाए, तो वो ये हमारे फ़ुक़हाए किराम ने 3 किस्में बयान की हैं, अहसन, हसन और बिदई। तो अहसन ये है कि उस तोहर में और पाकीज़गी के अय्याम में जिसमें शोहर ने बीवी से इज़्दिवाजी ताल्लुक़ कायम न किया हो, एक तलाक़ दे दे, फ़कत एक तलाक़ दे दे, और फिर इद्दत के दौरान अगर वो रुजू नहीं करना चाहता तो रुजू न करे, तो तकमील इद्दत पर, और इद्दत मुख्तलिफ है, तो तकमील इद्दत पर वो तलाक बाइन हो जाएगी। और जो काम वो 3 तलाक़ों से लेना चाहता है, वो इस एक तलाक से भी पूरा हो जाएगा। यानी मियाँ और बीवी आज़ाद हो जाएंगे, और वो खातून जिससे चाहे अपनी मर्ज़ी से फिर निकाह कर सकती है, कोई उस पर बंदिश नहीं है, लेकिन इसमें बाइज़्ज़त वापसी का रास्ता खुला हुआ है। और आम तौर पर जो हमारे पास तलाक देने के बाद आते हैं और दोनों पशेमान होते हैं, नादिम होते हैं, फिर ये कि बच्चे हैं छोटे छोटे, अपनी मुश्किलात बयान करते हैं, लेकिन वापसी का रास्ता खुद बंद करके आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नागुज़ीर तौर पर तलाक देनी भी हो तो एक तलाक से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। उसके बाद दूसरा तरीक़ा जो हसन कहा गया कि उस तोहर में जिसमें बीवी से क़ुर्बत न की हो, एक तलाक़ दे दे, फिर जब एक अय्याम गुज़र जाएं तो दूसरी तोहर में दूसरी दे दे, फिर दूसरे अय्याम गुज़र जाएं तो फिर उसके बाद तीसरी दे दे। लेकिन इसमें भी इद्दत के अंदर वापसी का रास्ता खुला है। इद्दत के बाद ये 3 हो जाएंगी, लेकिन जब तक तीसरी नहीं देता, इसलिए कुरान मजीद में फरमाया कि अत-तलाक़ु मर्रताने, कि वो तलाक़ें कि जिनके बाद शोहर को रुजू का हक़ बाकी रहता है, वो 2 हैं, वो दोनों अलग अलग दी जाएं या वो दोनों एक साथ दी जाएं। उसके बाद भी ये दोनों रजई तलाक़ें होती हैं और वापसी का रास्ता खुला होता है। लेकिन आइंदा ये भी ज़हन में रहे कि एक तलाक़ दी और वो बाइन हो गई और फिर वापस रुजू कर लिया, तो आइंदा शोहर के पास सिर्फ 2 तलाक़ का हक़ रहेगा। 2 रजई तलाक़ें दी और वो दोनों इद्दत गुज़रने के बाद बाइन हो गई और फिर रुजू कर लिया और अक़्द सानी किया, तो आइंदा शोहर के पास सिर्फ एक तलाक़ का हक़
باقی رہے گا. ٹھیک. اور تیسری جسے بدعی کہا گیا اور بدعت کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دے، کیونکہ اس تیسری طلاق دینے کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، باوقار راستہ. تو اس لیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیملی کورٹس کے ججز جن کے پاس یہ کیسز جاتے ہیں، بلکہ حکومت چاہے تو یکمشت 3 طلاقیں دینے پر کوئی تعزیر بھی مقرر کر دے سبحان اللہ. اور اس کو ٹیلی ویژن پر پبلسائز کیا جائے، بار بار بتایا جائے تاکہ معاشرے میں 3 طلاقیں دینے کا رجحان کم ہو جائے. کیونکہ آدمی 3 گولیاں اس وقت چلاتا ہے جب ایک گولی سے وہ کام نہ ہوتا ہو. تو جب ایک سے کام ہو جاتا ہے تو آپ کو دوسری دینے کی کیا ضرورت، تیسری دینے کی کیا ضرورت؟ بس یہی تو ہے کہ آپ پلٹ کے نہیں آنا چاہتے. تو یہ کام، یہ مقصد ایک طلاق کے بعد بھی پورا ہو جائے گا. اس لیے تمام ہونا یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے حقوق الزوجین کے بارے میں کوئی نہ کوئی شارٹ کورس ہونا چاہیے، یا دونوں کو شرعی مسائل جاننے چاہیے. کیونکہ اگر خاتون کو بھی مسئلے معلوم ہوں تو ہمارے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں کہ خواتین نے ضد کر کے طلاق لی اور پھر سب سے پہلے وہی نادم ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طلاق کا انجام کیا ہے، کس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدُ، کہ 2 رجعی طلاقیں دینے کے بعد اگر رجوع نہ کیا اور پھر ایک طلاق دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے براہ راست، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی اور سے نکاح کرے. عدت گزرنے کے بعد وہ اتفاق سے اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور پھر عدت گزرے گی تو پھر واپس ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ نہیں ہو سکتا. دوران عدت مفتی صاحب عورت کا قیام کہاں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو حضرت مفتی صاحب نے جو باتیں فرمائی اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات اگر میں شامل کروں. ضرور. وہ یہ کہ طلاق احسن میں جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق دے اور پھر اس کے بعد کوئی اور طلاق نہ دے. یہ جو ایک ہی طلاق دے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک طلاق طہر میں دے، یعنی پاکی کی حالت میں دے، حیض کی حالت میں نہ دے. حیض کی حالت میں طلاق دینا چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اسے گناہ قرار دیا گیا ہے. سنن دار قطنی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی، ماہوار کی حالت میں طلاق دی. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو، اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کرے اور جب یہ پاک ہو جائے اس کے بعد طہر آ جائے، پھر حیض آ جائے، پھر طہر آ جائے، پاک ہو جائے. تو پاکی کی حالت میں چونکہ قربت کا اور محبت کا جو وقت ہوتا ہے چونکہ پاکی کا ہوتا ہے، لہذا طہر کے وقت کو وقت قرار دیا گیا ہے، حیض کے وقت کو طلاق کا موقع قرار نہیں دیا گیا سبحان ہے. اللہ. طلاق کا لفظ ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے. دین قدم قدم پر آسانیاں فراہم کرتا ہے، لیکن ہم قدم قدم پر اپنے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک شارٹ کورس ہونا چاہیے میاں بیوی کے مابین شادی سے قبل، کہ معلوم ہو کہ یہ آئلی مسائل ہوتے کیا ہیں. شارٹ کورس تو ضرور ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت ایسی ہو، گھر کا ماحول ایسا ہو کہ انہیں معلوم ہو کہ طلاق کا لفظ ہمارے گھر میں کیسے آ سکتا ہے. ہماری ماں نے اور ہمارے باپ نے گھر میں کتنا پیارا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمارے گھروں میں طلاق کا رواج نہیں ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، ایک بریک، واپس آئیں گے. ٹیلی فون لائنز اوپن ہوں گی، آپ کے سوالات، علماء کے جوابات. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب. بات ہو رہی ہے طلاق کے موضوع پر، ایک سیریز جس کا آج اختتام ہوگا
اور آج تیسرا پروگرام مکمل کر رہے ہیں۔ طلاق کے تعلق سے بہت اہم نکات، بہت ابہام، بڑی کنفیوژنز جو ذہنوں میں ہوتی ہیں، ان کو ہمارے معزز علماء دور کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کل کے سوال کا درست جواب اور اس کے بعد قرآن اندازی، اس خوش نصیب شخص کا نام نکلے گا، ایک پرچی نکلے گی، اور اعلان کریں گے مفتی منیب الرحمان صاحب، جن کی خدمت میں صحیح جواب بتانے کے صلے میں ہم کتابوں کا تحفہ بھجوا رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ صحیح جواب مکہ مکرمہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات پیغمبروں کی طرف بھیجی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 3 آپشنز، وحی، کشف یا مبشرات۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 02134528061، 02134527009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ قرآن اندازی کا وقت۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے دیجئے، اور مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان فرمائیں گے اس خوش نصیب کا جس کی خدمت میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابڑو صاحب اسلام آباد۔ عبداللہ ابڑو صاحب اسلام آباد سے۔ عبداللہ صاحب آپ کی خدمت میں تحفہ، آپ کو مبارک ہو۔ مفتی صاحب اب ذرا سی بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بات جو کہ آپ دونوں حضرات نے فرمائی کہ عدت، اور ظاہر ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے وہ عدت، یہ عدت بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی، یہ دین یہ کہتا ہے۔ ہمارے معمولات کچھ اور ہوتے ہیں، اس تعلق سے فرمائیے کچھ۔ جی ہاں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق کے بعد، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے شوہر کی وفات ہو جائے تو بھی اس کے بعد عدت عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور اسی گھر میں جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹھیک۔ اور آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا، قرآن نے فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَا تَأْخُذُوهُنَّ، کہ تم نے جو سامان عورت کو دیا ہے یا مال دیا ہے وہ ان سے نہ لو۔ تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ سب کچھ روک لیا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو جو جہیز وہ لائی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے وہ بھی روک لیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو شوہر نے دیا تھا وہ بھی روک لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ پھر پوچھنے آتے ہیں، تو جب تک حالات اچھے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، سب چیز کی مالکہ عورت ہے، گھر اس کے نام پر بنائیں گے، ہر چیز اس کے نام پر کریں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ تفریق ہو جائے تو پھر ہم بالکل بدل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے دل میں نفرتیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، انسانی اقدار کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ویسے تو یہ ہر برادری کی اپنی روایت پر موقوف ہے کہ وہ جب زیور دیتے ہیں تو کس نیت سے دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شرفاء ہیں، خاندانی لوگ ہیں، وہ نہ تو عاریتاً دیتے ہیں نہ کرائے کے طور پر دیتے ہیں، وہ اس کو دے دیتے ہیں، اور جو چیز اس کو آپ نے دے دی ہے اور اس کو ہبہ کر دی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہبہ دے کر رجوع کرنا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے اور دوبارہ اس کو وہ چاٹ لیتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں اب اس مسئلے کے حل کے لیے میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی تجویز پیش کرتا ہوں کہ نکاح نامے میں یہ درج کر دیا جائے کہ عورت کو کیا کیا دیا گیا ہے، اور وہ اس کو مالکہ بنا کر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، تاکہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہوں اور بعد میں اختلافات پیدا نہ ہوں، اور کوئی کسی کی چیز کو غصب بھی نہ کرے اور ضبط بھی نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال آپ نے کیا کہ اکراہ یعنی گن پوائنٹ پر جو طلاق لکھوا لی گئی تو کیا وہ ہو جاتی ہے؟ تو اس بارے میں ایک تو یہ ہے کہ اکراہ
ایک تو وہ ہے جو عام لوگ طلاق دینے کے بعد آتے ہیں کہ میں گھر آیا تھا، میرے سالے صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، مجھ کو دھمکایا اور میں نے طلاق دے دی، تو یہ وہ اکراہ نہیں ہے جس سے چھوٹ مل سکے۔ ہاں فقہا نے کہا اس کو اکراہ تام یا اکراہ ملجی کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں گن پوائنٹ کہا جاتا ہے، کہ اس کی جان یا عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں جو طلاق لکھوائی جاتی ہے تو وہ لکھی ہوئی طلاق جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ تحریر قائم مقام ہوتی ہے تلفظ کے جب ضرورت ہو۔ اب اس وقت اس کی اپنی ضرورت نہیں ہے، جبراً لکھوایا گیا ہے، تو اس لیے وہ تحریر غیر مؤثر ہوگی۔ ہاں البتہ ہمارے فقہا نے کہا کہ اگر وہ زبان سے بول دے گا تو اس صورت میں پھر وہ مؤثر ہو جائے گی، خواہ وہ گن پوائنٹ میں زبان سے بول رہا ہے، اس لیے وہ زبان سے نہ بولے، اور اگر وہ اس کی جان نہیں چھوٹتی تو وہ لکھ دے یا تحریر پر دستخط کر دے، اگر واقعی وہ گن پوائنٹ ہے تو اس صورت میں وہ اگر گن پوائنٹ والے کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اس نے بندوق رکھ دی میری کنپٹی پر اور مجھ سے کہا کہ آپ بولیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس صورت میں وہ لکھے ہوئے پر دستخط کر دے، اچھا، لیکن وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ اچھا جی ہاں، اور زبان سے ادا، ہاں زبان سے ادا کرے گا تو پھر وہ مؤثر ہو جائے گی، تو مؤثر ہو جائے گی، جی ہاں، خواہ وہ گن پوائنٹ پہ ہو۔ جی ہاں، تو اس لیے ہمارے فقہی اعتبار سے اس کو بڑا مشکل مسئلہ ہے، جی ہاں مشکل مسئلہ یہ لکھ کر دے دے، کیونکہ طلاق کے لیے ارادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، رضامندی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق کے لیے ایک شخص دوسرے کو گولی مار رہا ہے، ممکن ہے کہ اس کا دل اس پہ راضی نہ ہو گولی چلانے پہ، تو طلاق کے واقع ہونے کے لیے عقل اور ارادہ ضروری ہے، رضامندی ضروری نہیں۔ لیکن اگر ایک شخص جو گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، ارادے سے بول رہا ہے، لیکن رضامندی سے نہیں بول رہا۔ طلاق کے واقع ہونے کے لیے رضامندی علماء نے شرط نہیں لکھی، لیکن ارادہ شرط لکھا ہے۔ اگر ارادے سے بول رہا ہے، قصد سے بول رہا ہے، تو پھر طلاق ہو جائے۔ چونکہ نیند میں، بے ہوشی میں نہ ارادہ ہوتا ہے نہ رضامندی ہوتی ہے، دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں، لہذا وہاں طلاق نہیں ہوگی۔ یہاں چونکہ ارادہ موجود ہے، رضامندی موجود نہیں ہے، اس لیے طلاق ہو جائے۔ لیکن ایک مسئلہ لکھے ہوئے پر دستخط کر دے، سب سے اچھی جو مؤثر صورت ہے حضرت مفتی صاحب نے جو فرمائی، تو یہی مؤثر صورت ہے۔ آگے میں ایک اور بات عرض کروں، آپ نے عدت کے حوالے سے جو بات کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم عدت کے حوالے سے بات کریں گے، اور سوالات بہت سارے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں جلدی سوالات وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ شاہجہاں بیگم السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میں شاہجہاں حنیف بات کر رہی ہوں گلشن سے، بلاک 6 سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اگر ایک دفعہ نکاح ہو گیا جیسے نا، اچھا، انہوں نے یہ شو کیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں، پھر اس کے بعد یہ کہ بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے اور دوبارہ پھر نکاح ہوتا ہے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ مجھے آپ اس کا جواب دے دیں۔ دوبارہ نکاح یعنی ایک نکاح جیسے نکاح محبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شادی ہو رہی ہے، محبت کی، انہوں نے نکاح کر دیا، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، اچھا 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 اچھا، نکاح کے اوپر ایک اور نکاح، ایک اور نکاح، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اچھا ایک کال، ٹھیک، ایک اور کال لے لوں آپ کی اجازت ہے؟ ہاں بالکل، جی محترمہ سنجیدہ صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی سوال میرا طلاق سے ہی متعلق ہے، اور مفتی مریم الرحمان کو سلام کے بعد میں یہ سوال پیش کرتی ہوں کہ سوال اس طرح ہے کہ ایک صاحب ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ہے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال انہوں نے کاغذات بنوا لیے پورے، اور گواہان کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ علیحدگی کر رہے ہیں، اس کے بعد دستخط بھی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی ان کے اوپر ایسی فورس رکھی گئی ہے، کیا ہوا کہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ لڑکی کو وہ لے کر آ گئے، تو اب وہ باقاعدہ رہ رہے ہیں، تو اس میں ہے بہت سے لوگ اس بات پہ ہیں کہ نہیں یہ طلاق ہو گئی ہے، اور جبکہ انہوں نے لڑکی کے سامنے نہیں کہا تھا کہ طلاق دی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن دستخط دونوں کے ہو گئے تھے؟ جی جی دستخط ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم مسئلہ مفتی صاحب آپ کے سامنے۔ پہلا سوال جو ہماری بہن نے کیا ہے، اصل میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہی جو محبت کی شادی کا ہے، وہ دونوں جا کر کورٹ میں کہیں پر نکاح کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نکاح شریعت کے مطابق ہوا کہ ایجاب و قبول ہوا، دو گواہوں کے سامنے ہوا، تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے اگر کفر میں ہے۔ اب جب پہلے تو خاندان والے ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس سے چھٹکارا نہیں ہے،
تو اپنی فیس سیونگ کے لیے، سوسائٹی میں وقار کے لیے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ روٹین کے مطابق مجلس میں نکاح ہو جائے، رخصتی کا نظام ہو جائے. تو چونکہ پہلے نکاح ہو چکا ہے، شرعی طور پر منعقد ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر مجلس میں بھی ایجاب و قبول کر لیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. شرعی طور پر کوئی خرابی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اچھا، وہ جو سوال آیا تھا سنجیدہ صاحبہ کے طلاق کے کاغذات پہ سائن ہو گئے، وہ اپنی مرضی سے طلاق نامہ لکھوا کر گواہوں کے سامنے دستخط کر دے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. اب وڈرال اس کا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو عذر پیش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ بھیجا تھا بیوی کو، ہم نے وصول نہیں کیا یا بھیجا نہیں ہے، تو چاہے وہ وصول نہ کیا ہو یا بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو، جب طلاق دے دی ہے تو وہ ہو جاتی ہے. طلاق ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وہ عدت کی بات جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، عدت کے تعلق سے دیکھیں، طلاق رجی کے اثرات الگ ہوتے ہیں، طلاق بائن کے اثرات الگ ہوتے ہیں، طلاق مغلظ کے اثرات الگ ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ عدت کے دوران کامل قطع تعلقی میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی ہم بستری کا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے طلاق سے، لیکن اس کے بعد جو دوسرے حقوق ہیں بیوی ہونے کے تعلق سے اور جو ذمہ داری ہے شوہر ہونے کے تعلق سے، جیسے نان اور نفقہ، اسی طرح رہائش، یہ جب تک عدت نہیں گزرتی اس وقت تک شوہر ذمہ دار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، شوہر ذمہ دار ہے. اب یہ ہے کہ جو عدت گزار رہی ہے، اگر یہ طلاق رجعی ہے تو چونکہ رشتہ نکاح ختم نہیں ہوا، لہذا اگر یہ شوہر لکھ کے دے دے یا زبان سے بول دے میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں، یا تم میری بیوی ہو، عملاً یا قولاً، کسی بھی طریقے سے ہو، تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ کہنے سے دوبارہ بیوی بن جائے گی، خواہ بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو. یہ طلاق رجعی. یہ طلاق رجعی. طلاق بائن جیسے خلا لے لی، خلا لڑکی نے لے لی، اب شوہر کے گھر میں وہ عدت گزار رہی، یہ جو خلا والی طلاق ہے یہ طلاق بائن ہے. اسی طرح اس کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہی مثال دی. اب یہ جو صورت ہے، یہاں اگر شوہر اپنے الفاظ واپس لینا چاہے تو الفاظ واپس نہیں لے سکتا. یعنی اب اگر یہ آپس میں ملنا چاہیں تو ضروری ہے کہ بیوی بھی راضی ہو، شوہر راضی ہے، بیوی بھی راضی ہو، اور دوبارہ سے مہر کا تقرر بھی ہو، گواہوں کا تقرر بھی ہو. یعنی دوبارہ سے عقد نکاح ہوگا تمام اصول اور شرائط کے ساتھ. تو دوبارہ نکاح یعنی تجدید نکاح کے بغیر محض الفاظ واپس لینے سے یہ نہیں ہوگا. آگے ہے طلاق مغلظ. مغلظ وہ ہے کہ جب دے دیا اب ممکن ہی نہیں ہے، چاہے عدت کے اندر ہو یا عدت کے بعد ہو. اور طلاق رجعی میں، طلاق بائن میں، طلاق مغلظ، تینوں صورتوں میں اگر عدت گزر گئی اور الفاظ واپس نہیں لیے یا الفاظ واپس نہیں، تو طلاق رجعی کے اندر بھی عدت گزرنے کے بعد اب اگر اپنے الفاظ شوہر صاحب واپس لیں گے تو وہ مرحلہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک. طلاق بائن کے بعد جب عدت کے اندر یا عدت کے بعد گزرنے کے بعد تجدید نکاح کریں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑی مجلس منعقد کریں. دونوں میاں بیوی براہ راست پچھلا مہر واجب ہو چکا، وہ بیوی کا حق ہے، اس کو دینا ہے. نیا مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول کر سکتے ہیں دو آدمیوں کے سامنے. وہ دو آدمی گھر کے بھی ہو سکتے ہیں، جان پہچان کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی مجلس منعقد کر کے اس میں کریں. تو دو گواہ ہونے چاہیے، براہ راست ایجاب و قبول بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی ایجاب و قبول کرانے کے لیے کوئی عالم یا جاننے والا بلایا جائے، گھر کا بڑا یا گھر کا بڑا بھی کر سکتا ہے. یعنی خفیہ نکاح. اگر دوسرے الفاظ میں لے لیں تو خطبہ جو ہے وہ خفیہ نکاح سے مراد مطلب وہ جو علانیہ ہے، محدود نکاح. جی محدود یہ خفیہ نکاح ہے. گواہ ہو جائیں تو یہ خفیہ نہیں ہوگا. گواہوں کے سامنے جو نکاح ہے، دو گواہوں کا ہونا ہی اعلان کے قائم مقام ہے. ہاں، یہ اگر الگ بات ہے کہ سنت یہ ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھائیں، جمعے کے دن پڑھائیں
اور ولیمہ کریں، پبلک کے درمیان پڑھائیں. جب آپ عام لوگوں کے درمیان پڑھائیں گے تو پھر 2 نکاح گواہ معین کرنے ضروری نہیں کہ بھئی انیق احمد صاحب آپ گواہ ہیں اور مفتی نذیر صاحب آپ گواہ ہیں. ان موجودین میں سے جو سب دیکھ رہے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں تو وہ کوئی بھی گواہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا ظاہر ہے. اب ایک طلاق دی جا رہی ہے، کیا وہ ایک طلاق بائن تصور ہوگی؟ اور اس مہر کا کیا ہوگا؟ جی. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا. ٹھیک ہے. رخصتی سے پہلے نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو ایسی صورت میں عدت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. عدت نہیں آئے گی اس لیے کہ رخصتی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور یہ جو طلاق ہے یہ طلاق بائن تصور ہوگی. طلاق بائن کا مطلب ہے کہ اگر اپنے الفاظ واپس لینا چاہے تو الفاظ واپس نہیں لے سکتا، بات ختم ہو گئی. اور اگر مہر ہے، مہر جو مقرر کیا، اگر مہر تھا مقرر کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر آدھا ملے گا. اس کا آدھا دیا جائے گا منکوحہ کو. آدھا دیا جائے گا، عدت نہیں ہوگی. ایک طلاق دی ہے تو دوبارہ باہمی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں کے درمیان نکاح کے بعد خلوت ہو گئی ہے، پرائیویسی ہو گئی ہے، جہاں پر ازدواجی حقوق کے حوالے سے کوئی طبعی یا شرعی یا حسی رکاوٹ نہیں تھی، تو پھر وہ اس کے مباشرت کے قائم مقام ہے. اس صورت میں پھر پورا مہر دینا پڑے گا. یہ بڑے اچھے نقطے کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا. رخصتی سے پہلے، رخصتی شریعت میں وہ بھی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد لڑکا لڑکی رخصتی سے پہلے گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ اس کی بیوی ہے. اگر اس صورت میں چونکہ خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، لہذا اب یہ جو حکم ہے شرعاً یہ رخصت کے حکم میں ہوگا. یقیناً اگر رخصتی ایک روایتی رخصتی ایک شرعی رخصتی ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی کہ اگر انہوں نے خلوت میں اپنا وقت گزارا تو پھر وہ منکوحہ والی بات نہیں رہی، صرف کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی، رخصتی وہ ہو گئی، یہ تصور کیا جائے گا. پورے مہر کی، اور پورا مہر بھی اور عدت بھی، اور پوری عدت بھی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ کیا حاملہ ایک عورت ہے اس کو طلاق دی جا سکتی ہے دوران حمل؟ 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، یا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. دوسرا یہ کہ اس کا حکم مرتب ہوگا یا نہیں. تو ایام مخصوص میں طلاق نہیں دینی چاہیے، ناپسندیدہ ہے. اور حمل کے زمانے میں طلاق نہیں دینی چاہیے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر دے دی تو پھر وہ طلاق نافذ ہوگی. اور حمل کی صورت میں عدت جو ہے وہ وضع حمل یا بچے کے پیدا ہونے تک، وہ چاہے جتنا بھی ٹائم ہو، چاہے 2 دن بعد یا 10 دن بعد پیدا ہو جائے یا 8 مہینے بعد پیدا ہو، پورے کا پورا زمانہ جو ہے وہ عدت کا کہلائے گا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. بالکل ٹھیک. حمل والی عورتیں ان کی مدت وضع حمل ہے، اسے فرمایا. ٹھیک ہے. بات بالکل واضح ہو گئی. عدت کی بات بھی ہو گئی، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظ کی بات ہو گئی. عدت مغلظہ کے بارے میں آپ اگر کہیں تو میں بیان کر دوں. جی ارشاد. اور یہ اس کو مناظرانہ انداز میں نہ سمجھا، انفارمیٹو انداز میں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس الشافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین، اہل سنت و جماعت کے ان 4 اماموں کے نزدیک اجماع ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ نافذ ہو جائیں گی. صرف فقہ جعفریہ میں وہ 3 نافذ نہیں ہوں گی. یا جو لوگ امام ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں آج کل ہمارے اہل حدیث حضرات، تو ان کے ہاں وہ 3 طلاق ایک سمجھی جائے گی، لیکن اہل سنت کے 4 اماموں کے نزدیک جو ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دی جاتی ہیں تو وہ نافذ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب 3 طلاقیں ایک نشست کی ہوں یا 300 ہوں یا 3000 ہوں،
ہو تو جاتی ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا چاروں ائمہ کے نزدیک، اور ناپسندیدہ ہاں لیکن ناپسندیدہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، بلکہ گناہ ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک توہر میں ایک ہی طلاق ہو، لیکن وہ عمل ہو جاتا ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، آخر میں ایک بات عرض کروں، ہم کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں نا، سب سے پہلے قانونی ماہر سے ہم مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اقدام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اقدام طلاق کا، ہم اگر اقدام کرنے سے پہلے اگر مسجد کے امام صاحب سے، مفتی صاحب سے مشورہ کریں، اس کے بعد پھر اقدام کریں، تو میرے خیال یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ بات کر رہے کہ مسجد کے پیش امام سے بات کر لیں۔ ہم جو بار بار ایک بات کہتے رہے تینوں پروگرامز کے اندر کہ خشیت خداوندی، جیسے آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ آخری خطبہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ عورتوں کے تعلق سے ڈرو اللہ سے، اتقوا اللہ فی النساء، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ دنیاوی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے، آدھی جنت ہے، اور نکاح نصف ایمان ہے، فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا مفتی صاحب، یہ معاملات، یہ مکروہ معاملات یہ ہو گئے، اب یہ بچے ہیں، بچوں کی رضاعت ہے، اس میں ذمہ داری باپ کی کب تک ہے؟ بچے کتنے بڑے ہو جائیں، کس عمر تک پہنچ جائیں کہ باپ ان کی کفالت کرے گا؟ جب تک متعلقہ ماں بچوں کی کفالت کر رہی ہے تو بچوں کا خرچ اور اس کا خرچ ان بچوں کے والد کے ذمے ہے، اور جو بیٹی ہے اس کی کفالت اس کے بالغہ ہونے تک ہونی چاہیے، اور بیٹوں کی شعور کی عمر تک وہ پہنچ جائیں۔ ہاں البتہ اگر اس خاتون نے کہیں اور شادی کر لی ہے اور بچوں کا باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس ماحول میں میرے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، تو اس صورت میں وہ بچوں کا جو حق کے پرورش ہے وہ لے سکتا ہے، ورنہ ہمارے ملک کا مروجہ قانون بھی ماں کو حق دیتا ہے اور شریعت بھی ماں کو حق دیتی ہے بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے، اور یہ بھی فرمایا کہ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور اگر اس کی مالی حیثیت کم ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے اتفاق کر رہے ہیں؟ جی بالکل اتفاق۔ اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بچے ماں کو ملیں گے یا باپ کو، بچے کسی کو نہیں، بچے آزاد ہیں، بچے اپنے ہی ہوتے ہیں، جب تک ماں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جب تک ماں ضرورت ہے ماں کے پاس رہیں گے، جب باپ ضرورت بنے گا تو پھر باپ کے پاس رہیں گے، تفصیل باقی۔ بالکل ٹھیک ہے، بچے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس رہیں، دونوں کا ادب کرنا چاہیے، دونوں کا احترام کرنا چاہیے، دونوں کی تعظیم کرنی چاہیے بچوں کو۔ یہ بہت اہم بات، دونوں کا ادب کرنا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو گیا تو ماں باپ کا ادب کروائے۔ یہ ماں بچوں کے اندر جو ہے قطع رحمی کے جذبات پیدا نہ کرے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری منٹ ہے، یہ بتائیے کہ اگر وہ عورت شادی کر لیتی ہے کسی اچھے گھر میں، اب بھی یہ جو شوہر ہے، پچھلا شوہر، یہ نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا؟ ہاں، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہاں وہ بچوں کی کفالت جاری رکھے تو بچوں کا نفقہ پھر بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ اچھا، پھر بھی اس کے ذمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ دونوں حضرات کا، بہت اہم گفتگو، بہت اہم نکات آپ نے تعلیم کی ہے۔ خواتین و حضرات، طلاق کا معاملہ ہمارے گھروں میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ بار بار ایک بات ہم 3 پروگرام کیے، اس میں بات نکل کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسند ہے۔ ہاں حلال ہے، جائز ہے، لیکن حلال اور جائز کاموں میں ناپسندیدہ ترین عمل طلاق کا ہے۔ کیوں ہو رہی ہیں طلاقیں ہمارے پاس؟ سماجی معاملات کیا ہیں؟ ہم سے غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ ہم اپنی تعلیم اور تربیت میں کہیں ان مسائل کو لا بھی رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیمات دے رہے ہیں جو ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، یہ مسلم معاشرے ہیں، مسلم معاشروں میں یہ لفظ آنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کا بہترین کام یہ ہے کہ بچوں کو شروع ہی سے
ایسا ماحول دیا جائے، ایسا نیک ماحول دیا جائے، ایسا دعاؤں بھرا ماحول دیا جائے. اور یہ دعاؤں بھرا ماحول کون دیتا ہے؟ باپ اور ماں. کہ جب یہ بچے بڑے ہو کر نکاح کریں، یہ اپنا گھر بسائیں، تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا رول ماڈل کون تھا؟ میری ماں اور میرے باپ. اور گھر میں یہ لوگ محبت سے رہتے تھے، تو ہم بھی جب گھر بسائیں گے ہم ایسے ہی رہیں گے. خواتین حضرات، پروگرام ختم ہونے سے پہلے حکمت و دانش کی بات، اور یہ ہے قول علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، صاحب نہج البلاغہ. آپ فرماتے ہیں کہ دو بھوکے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. دو بھوکے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.